ایک اور سوال ہے، یہ ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کے بارے میں پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت کیسے کی جائے۔ سجدہ تلاوت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو کی حالت میں ہی تلاوت کرے، کیونکہ اگر اس نے مصحف کھول کے پڑھا ہے تو اس کے بارے میں تو علماء کی اکثریت بلکہ اجماع کی حد تک یہ بات متفق علیہ ہے کہ بغیر وضو کے مصحف کھول کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ فقہاء نے اس بات کی بعض حالات میں اجازت دی ہے، لیکن اکثریت اسی بات پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زبانی تلاوت کر رہا ہے اور اس دوران آیت سجدہ آ گئی ہے اور وہ چلتے پھرتے تلاوت کر رہا ہے، گاڑی میں بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس موقع پر سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جب وہ بعد میں اپنے گھر میں آئے، اپنے دفتر میں آئے، مسجد میں آئے، تو وہ اس سجدہ تلاوت کو بعد میں کر سکتا ہے۔ فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے قرآن کے تمام سجدوں کو بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین حالت یہ ہے کہ اس سجدے کو فوراً ادا کر لیا جائے۔ اس سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ آیات سجدہ پہ تلاوت اس میں غور کریں گے تو ان آیات سجدہ میں بنیادی جو بات کہی جاتی ہے، اس آیت میں جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کبھی یہ آتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ تو ایک مومن آدمی جب تلاوت کرتا ہے تو فوراً ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور مجھے بھی تو اتنا ہی عزیز ہے اور میں تیرے حکم کے سامنے فوراً سر جھکاتا ہوں۔ اصل اس کے پیچھے تصور یہ ہے۔ اس سے سجدہ تلاوت میں صرف یہ نہ دیکھیے کہ جناب یہاں سجدہ آیت سجدہ ہے لکھی ہوئی ہے اور مجھے سجدہ جھکانا ہے اور سر جھکانا ہے، بلکہ یہ اس بات کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تجھے ماننے والا ہوں اور بس میں بھی تیرے سامنے سر جھکا رہا ہوں۔ لیکن حالات کے پیش نظر اگر وہ نہیں کر پایا تو بعد میں وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ دعا کے حوالے سے ایک آخری بات ہے۔ بعض احباب یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب دعا جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی، اور میں نے اس کے بارے میں کئی مرتبہ ذکر کیا، اس کی تفصیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور اس نے کہا کہ اصل میں ہم میں سے اکثریت، لوگوں کی اکثریت دعا مانگتی نہیں ہے، دعا کی تلاوت کرتی ہے۔ دعا کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے لفظوں کو رٹ لیا ہے، یاد کر لیا اور وہ بس دہرا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دعا کی اثر پذیرے کے لیے اور اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے کے لیے انسان کے احساسات، اس کا شعور اس کے اندر داخل ہونا، جس کی وجہ سے اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ میں جب اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جب میں یہ کہتا ہوں، ایک یہ کہ میں نے یہ جملہ رٹ لیا اور ویسے دہرا رہا ہوں، اور ایک یہ کہ جب میں جملہ کہتا ہوں تو اپنے دل میں یہ خیال لے کے آتا ہوں کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو سراپا معافی ہے، اور اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اب یقیناً اس تصور کو لاتے ہوئے دعا کا اثر بالکل مختلف ہو جائے گا۔ یہی اثر آپ سجدے میں رکوع میں تلاش کریں۔ بعض اوقات رکوع اور سجدہ لمبا ہم تھوڑا سا کرتے ہیں، بعض احباب اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ سجدہ تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ اس کے طویل ہونے کا صرف ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں نے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم زیادہ مرتبہ پڑھا ہے۔ بعض اوقات کوئی خیال آ جاتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے تو اور پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بلند ہے۔ ایک دفعہ زبان سے یہ کلمات کہیے اور اسی لمحے یہ احساس پیدا کیجئے کہ اے رب میں نے تیرے لیے جو سر جھکایا ہے، تو پاک ہستی ہے اور تو بہت ہی بلند ہے اور تو میرا رب ہے۔ یہ احساس جب پیدا کریں گے تو پھر آپ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ نہیں کہیں گے، پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے، سبحان ربی العظیم کہیں گے، پھر 3 مرتبہ بھی کہیں گے تو رکوع آپ کا صحیح ہو جائے گا، 3 مرتبہ کہیں گے تو سجدہ صحیح ہو جائے گا۔ اس وجہ سے دعا کی تلاوت نہیں، دعا کو سمجھ کے پڑھیں، اپنے اللہ سے بات کریں کہ اللہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں، مانگنے والے کو پتہ تو ہو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے جب وہ یہ سوچ کر مانگے گا کہ اللہ میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو یقیناً قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں؟
وہ آیات 2 دفعہ پڑھی جائیں، ایک دفعہ متن عربی کا اور اس کا دوسری دفعہ اس کا ترجمہ، تو کیا اس کو ترجمے کے وقت بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت کرتا ہے بعض اوقات اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ اس نے تلاوت کی پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھا، تو کیا اسے 2 مرتبہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے؟ یہی کیفیت ہمیں ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جو کسی آیت کو یاد کر رہے ہیں، حفظ کرنے کے دوران یقیناً اسے آیت سجدہ بھی حفظ کرنی ہے، یا بعض بندے ہیں جو زیادہ مرتبہ ایک سورت کو پڑھتے ہیں، بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو فقہا نے کہا کہ آپ نے آیت سجدہ جب ایک بار پڑھ لی ہے تو ایک بار سجدہ کافی ہے، اس کے بعد اگر آپ اس آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں تو بار بار سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو احساس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے منتقل کر دیا کہ اللہ میں نے تیرے حکم پر اپنے سر کو جھکا لیا اور میں بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ اس کی تلاوت کریں تو بار بار سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ کافی ہے۔